السلام علیکم پیارے بچوں آج کی کہانی بہت ہی انٹرسٹڈ ہے۔ تو پیارے بچوں آج کی کہانی ہے ایک جادوئی ہیرے کی جو ایک رحم دل لڑکے کو ملا تھا۔ تو پیارے بچوں آج کی کہانی آپ پوری سنیے گا۔ آپ کو اگر کہانی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور لائک اور شیئر کرنا تو بالکل نہیں بھولیے گا۔ چلیے ہم اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک گاؤں میں ایک لڑکا جمال اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ دونوں محنت مزدوری کر کے اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ اس نے اپنے برے وقت کے لیے کچھ پیسے بچا کر رکھے تھے۔ ایک دن وہ بیمار ہو گئی۔ اس نے جمال کو کچھ پیسے دیے اور کہا بازار جا کر کھانے پینے کا سامان لے آؤ۔ جمال جب بازار پہنچا تو وہاں اس نے دیکھا کہ کچھ شرارتی لڑکے ایک کتے کو بری طرح سے مار رہے ہیں۔ جمال نے لڑکوں سے پوچھا، اس کتے کو کیوں مار رہے ہو؟ لڑکوں نے بتایا کہ اس کتے نے ہمارا سارا گوشت کھا لیا ہے، اب ہم اسے نہیں چھوڑیں گے، اور وہ کتے کو بری طرح مارنے لگے۔ جمال کو یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ جمال نے ان سے کہا کہ مارنے سے کیا تمہارا گوشت واپس آ جائے گا؟ مگر لڑکوں نے اس کی ایک نہ مانی اور بری طرح اسے پیٹنے لگے۔ جمال نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی اور الٹا جمال کے گلے ہی لگ گئے اور کہنے لگے، اگر تمہیں اتنا ہی ترس آ رہا ہے تو تم ہمارے گوشت کے پیسے ادا کر دو تو ہم اس کتے کو چھوڑ دیں گے۔ جمال نے اپنے کھانے پینے کے پیسے ان لڑکوں کو دے دیے اور کہا اس کتے کو آزاد کر دو، اور اس کتے کو لے کر وہ گھر آ گیا۔ اس نے اپنی ماں کو سچ سچ بتا دیا۔ بیٹا کوئی بات نہیں، اس نے ایک بے زبان کی مدد کی ہے اور یہ اچھا کام ہے۔ وہ دونوں ماں بیٹے بچی کچی روٹیاں پانی میں بھگو کر کھا کر سو گئے۔ اگلے دن پھر اس کی ماں نے جمال کو پیسے دیے اور کہا جاؤ بازار سے کتے کے لیے تھوڑا گوشت اور اپنے کھانے پینے کا سامان لے آؤ۔ جب جمال بازار پہنچا تو وہی شرارتی لڑکے ایک بلی کو مار رہے ہیں۔ جمال نے ان لڑکوں سے کہا کہ اب تم اس بلی کو کیوں مار رہے ہو؟ لڑکوں نے کہا کہ اس بلی نے ہمارا سارا دودھ پی لیا ہے، ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ جمال نے کہا کیا بلی کو مارنے سے تمہارا دودھ واپس آ جائے گا؟ لیکن وہ لڑکے نہیں مانے اور پھر انہوں نے یہی سوال کیا، ٹھیک ہے ہم بلی کو چھوڑ دیتے ہیں، تم ہمارے پیسے ادا کر دو، ہم بلی۔ جمال نے اپنے کھانے کے پیسے ایک بار پھر ان لڑکوں کو دے دیے اور بلی کو آزاد کروا لیا۔ وہ بلی کو لے کر جب گھر پہنچا تو ماں نے پوچھا کھانا لے آئے ہو؟ جمال نے سب واقعہ سنا دیا۔ ماں نے اسے تسلی دی اور کہا کوئی بات نہیں، بے زبان جانوروں کی مدد کرنا ہماری بھوک سے زیادہ بہتر ہے۔ اس رات بھی ماں نے روٹی کے چند بوسیدہ ٹکڑے ڈھونڈ کر انہیں پانی میں بھگویا اور انہی سے پیٹ بھر لیا۔ تیسرے دن بوڑھی ماں نے پھر دوبارہ جمال کو پیسے دیے اور کہا بیٹا یہ آخری جمع پونجی ہے اور اب اس کے بعد میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اسی میں سے کتے کے لیے تھوڑا گوشت اور بلی کے لیے تھوڑا سا دودھ لے آؤ۔ جب وہ بازار پہنچا تو شرارتی لڑکے پہلے سے ہی وہاں پہ موجود تھے جو جمال کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی جمال کو دیکھا اپنے جیب میں سے ایک چوہا نکالا اور چوہے کو بری طرح مارنے لگ گئے۔ جب جمال نے چوہے کو مارتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے پوچھا اب چوہے نے کیا کر دیا جو تم چوہے کو مار رہے ہو؟ چوہے کو چھوڑ دو۔ چوہا بیچارہ ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جمال نے ان شرارتی لڑکوں سے اس چوہے کی بھی جان چھڑا لی اور اس کے پاس جو پیسے تھے اس نے ایک دفعہ ان لڑکوں کو پھر دے دیے اور ڈرتا ڈرتا گھر واپس آیا اور سب کچھ ماں کو سچ سچ بتا دیا۔ ماں نے کہا بیٹا یہ آخری پیسے تھے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی بات نہیں، بے زبان مخلوق کی مدد کرنا پیٹ کی آگ بجھانے سے بہتر عمل ہے۔ اس رات بھی وہ بھوکے ہی سو گئے۔ اگلے دن جمال نے سوچا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، اگر وہ دریا سے مچھلی پکڑ کر بازار میں بیچ دے تو کھانے کے پیسے مل سکتے ہیں۔ وہ صبح سویرے دریا کی طرف نکل پڑا
اور وہ بھوکا ہی سارا دن کوشش کرتا رہا مگر اسے کوئی مچھلی نہیں ملی۔ جب شام ہوئی تو اسے ایک کمزور سی مچھلی مل گئی۔ اس نے مچھلی کو دیکھا تو وہ بڑا مایوس ہوا کیونکہ کوئی بھی یہ مچھلی خریدنے پہ تیار نہیں ہوتا۔ وہ مچھلی لے کر گھر چلا آیا۔ بوڑھی ماں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ اس مچھلی کے ٹکڑے کاٹ کر جانوروں کو ڈال دے تاکہ ان کا پیٹ بھر جائے۔ جمال نے جب مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس میں سے ایک چمکتا ہوا ہیرا نکلا۔ جمال نے ہیرے کو جیب میں ڈال لیا اور مچھلی کے ٹکڑے کتے اور بلی کے سامنے ڈال دیے۔ اچانک جمال کو آواز سنائی دی۔ جمال ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اس نے اپنا وہم قرار دیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر آواز آئی۔ جمال نے پوچھا، کون بول رہا ہے؟ کون ہے یہ؟ جمال نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، تم کون ہو اور مجھے کیوں دکھائی نہیں دے رہے ہو؟ آواز دوبارہ آئی، میں جادوئی ہیرا ہوں اور تمہاری جیب میں ہوں۔ جمال نے جلدی سے جیب میں سے ہیرا نکالا اور اسے گھورنے لگا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ جمال نے پوچھا تو اس نے بتایا، وہ جادو کا ہیرا ہے، وہ اس کی کوئی بھی خواہش پوری کر سکتا ہے۔ جمال کو تو اس وقت بہت بھوک لگ رہی تھی۔ جمال نے جادوئی ہیرے سے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم جادوئی ہیرے ہو تو ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر دو۔ جادوئی ہیرے نے کھانوں کا ایک بہت بڑا دسترخوان سجا دیا۔ یہ دیکھ کر جمال بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنی ماں کو سارا واقعہ سنایا۔ اس کی ماں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا، بیٹا یہ تمہاری نیکی کا بدلہ ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ ماں، بیٹے اور جانوروں نے مل کے خوب کھانا کھایا۔ دوسرے دن وہ بازار جا رہا تھا تو اسے ایک شاہی سواری نظر آئی جو ایک شہزادی کی تھی۔ شہزادی بہت خوبصورت تھی۔ جمال کو بہت پسند آئی اور جمال نے اس سے شادی کا پکا ارادہ کر لیا۔ اس نے اپنی ماں کو بتایا کہ میں شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا، بیٹا ہم غریب ہیں، وہ امیر ہیں، اس سے تمہاری شادی نہیں ہو سکتی۔ اور وہ نہیں مانا۔ آخر ماں مجبور ہو کر بادشاہ کے پاس گئی اور بادشاہ سے کہا کہ میرا بیٹا تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے حقارت سے ماں کو دھتکارتے ہوئے کہا، میری بیٹی کی صرف اس شخص سے شادی ہو سکتی ہے جس کے پاس بہت سارے ہیرے جواہرات ہوں اور وہ ہمارے محل میں ہیرے جواہرات کے 30 تھال پیش کرے تو میں شادی کے لیے راضی ہو سکتا ہوں۔ یہ میری پہلی شرط ہے اور دوسری شرط میں جب بتاؤں گا جب پہلی شرط پوری ہو جائے گی۔ ماں بیچاری اداس ہو کر گھر پر آ گئی اور سارا واقعہ جمال کو بتایا تو جمال نے کہا، ٹھیک ہے ماں، میں انتظام کر لوں گا، آپ پریشان نہیں ہو۔ جمال نے جادوئی ہیرے کی مدد سے 30 تھال جواہرات کے محل میں پیش کر دیے۔ بادشاہ بہت حیران ہوا۔ یہ تو پہلی شرط تھی، دوسری شرط یہ ہے کہ تمہارے بیٹے کے پاس ایک عالیشان محل بھی ہونا چاہیے۔ ماں نے واپس آ کر جمال کو بتایا۔ جمال نے جادوئی ہیرے کی مدد سے ایک بہت بڑا عالیشان محل بنوایا۔ بادشاہ کو بہت حیرت ہوئی اور وہ سوچنے لگا کہ ان غریب کے پاس اتنے جواہرات اور محل بنانے کے پیسے کہاں سے آئے، یہ تو معلوم کرنا چاہیے۔ بادشاہ نے ایک چال چلی اور جمال کے گھر ایک جادوگرنی کو بھیج دیا۔ جادوگرنی جو کہ بہت چالاک تھی، اس جادوگرنی نے ایک بے سہارا عورت کا روپ اختیار کیا اور جمال کے محل میں پہنچ گئی تاکہ وہ اس کو سہارا دے کر محل میں اپنے ساتھ رکھ لے۔ وہ بے سہارا اور لاچار بن کر جمال کے محل میں آئی اور کام کرنے لگی۔ جمال نے ترس کھا کر اسے محل میں رہنے کی اجازت دے دی۔ چند دنوں ہی میں جادوگرنی نے مکاری سے جادوئی ہیرے کا راز معلوم کر لیا۔ پھر ایک دن موقع پا کر جمال اس کی ماں کو بے ہوشی کی دوا کھلا کر قیمتی ہیرا لے کر بھاگ گئی۔ جادوئی ہیرے کے جاتے ہی تمام جادو ختم ہو گیا اور محل دوبارہ ٹوٹے پھوٹے مکان میں بدل گیا۔ جب جمال کو ہوش آیا تو وہ بڑا پریشان ہوا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ جادوئی ہیرے کو واپس حاصل کرنا آسان کام نہیں تھا۔ ماں نے جمال کو صبر کی تلقین کی اور کہا کہ جب انسان لالچ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اسے ایسی ہی سزا ملتی ہے۔ جمال کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اس نے خدا کے حضور گڑ گڑا کے توبہ کی۔ دوسری طرف جانور اپنے مالک کو پریشان دیکھ کر بہت دکھی ہوئے۔
بلی نے کتے سے کہا ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ کتے نے کہا کہ وہ چور کے قدموں کی بو سونگھ کر وہاں پہنچ سکتا ہے جہاں وہ رہتی ہے۔ تینوں جانور جادوگرنی کے مکان پر پہنچ گئے اور ان تینوں نے دیکھا کہ جادوگرنی نے وہ ہیرا ایک تاق میں بند کر کے رکھا ہے۔ چوہے نے کہا میں تاق کو کترنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بلی نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں اندر لے کر جاتی ہوں۔ بلی نے پورے گھر کا جائزہ لیا اور چوہے کو منہ میں دبا کر اندر لے گئی۔ جادوگرنی کو معلوم ہی نہ ہوا کہ چوہے نے تاق دان کو کتر کر ہیرا نکال لیا ہے۔ بلی چوہے کو لے کر مکان سے باہر نکلی اور تینوں جانور جمال کے گھر کی طرف پہنچ گئے۔ جمال نے جب ہیرا دیکھا تو وہ بہت خوش ہوا۔ ہیرا واپس ملتے ہی عالیشان محل جواہرات واپس آ گئے۔ جمال نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ جادوئی ہیرے کے سہارے زندگی بسر نہیں کرے گا۔ اس نے اسے ہمیشہ کے لیے خیر بات کہتے ہوئے دریا میں پھینک دیا۔ جادوئی ہیرے نے آزادی پا کر جمال کا شکریہ ادا کیا اور جادوئی محل دولت اسے تحفے میں دے دی اور ایک نئی زندگی کے لیے یہ سب کچھ کافی ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں کیسی لگی آپ کو کہانی؟ کہانی پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔